بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پروگرام میں یہ خصوصی پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے. اس پروگرام کا مقصد ہے کہ یوم استحصال کے حوالے سے ہم بات کریں. 5 اگست 2019 کو جو شب خون مارا ہندوستان نے کشمیریوں کے اوپر، اور بڑے پلان کے ساتھ انہوں نے یہ اقدام اٹھایا کہ ہم جب یہ اقدام اٹھائیں گے تو کشمیری اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کریں گے، رسپونڈ نہیں کریں گے. اور اس کے بعد پھر ایک پورا پیکیج انہوں نے انٹروڈیوس کروایا مقبوضہ کشمیر کے اندر، جس کے اندر ہندوتوا تھی، جس کے اندر RSS تھی، جس کے اندر ڈیموگرافک چینجز تھے، اور جس کے اندر پورا ایک ایسا کلچر تھا جس میں کشمیری کلچر کو ختم کرنا تھا، کشمیریوں کی پراپرٹیوں پہ قبضہ کرنا تھا، کشمیریوں کی اکانومی پہ قبضہ کرنا تھا، کشمیریوں کے قوانین کو ختم کرنا تھا. یہ پورا پیکیج جس کو میں نے بیان کیا یہ تھا. اب 6 برس بیت گئے ہیں. 6 برس کے بعد ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس 6 برس میں ہندوستان اپنے ان مقاصد میں کہاں تک وہ مقاصد حاصل کر پایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کشمیریوں نے جس ریزسٹنس کا، جس مزاحمت کا مظاہرہ کیا، وقتی طور پہ تو کشمیریوں نے ایک ایسی خاموشی اختیار کر لی جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ شاید کشمیری اس طرح سے ریئیکٹ یا رسپونڈ نہیں کریں گے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، کشمیری اپنے طریقے کے ساتھ اپنی ریزسٹنس کو وہ آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. چاہے وہ نام نہاد الیکشنز ہوں، الیکشنز میں بھرپور طریقے سے RSS اور ہندوتوا کو جواب دینا ہو، چاہے وہ انفارمیشن آپریشن یہ پہلگام کے واقعے کے بعد سے ہندوستان کا لانچ کرنا ہو اور اس کا کشمیریوں کو اس پہ جواب دینا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر پہلوؤں کے اوپر انٹرنیشنلی بھی جو کشمیر کا معاملہ پہلگام واقعے اور مارکہ حق کے بعد سے انٹرنیشنلائز ہوا ہے، اس پر کشمیری کس قدر اپنے اس جذبے اور اپنی اس مزاحمت سے کاربند ہیں اور رجسٹر کروا رہے ہیں اپنے اس مسئلے کو. اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہندوستان کیا اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہو پایا ہے، حاصل کر پایا ہے، اس پر بات کی جائے گی. اور وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے اس مسئلے کے حل کے لیے. بڑے زبردست پینل نے ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمارا اسٹوڈیوز میں ساتھ دے رہے ہیں ایڈوکیٹ سید یوسف نسیم صاحب. آپ APHC کے سینئر حریت رہنما ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی بے باک آواز ہیں جب مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اور علاقائی تناظر میں اس تمام معاملات کو دیکھا جائے. ایڈوکیٹ سدرہ سدوزئی صاحبہ لیگل مائنڈ ہیں، ہمارے پروگرام کا اکثر حصہ رہتی ہیں، اور جو لیگلی اس وقت مقبوضہ کشمیر میں معاملات چل رہے ہیں اور جس طرح سے مس ہینڈل کیا گیا ہے لیگلی، اس پر بڑی گہری نظر رکھتی ہیں. بیرسٹر حمزہ خالد فرانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، لیگل مائنڈ ہیں اور مقبوضہ کشمیر اور خاص طور پہ ہندوستان نے جس طریقے سے غیر قانونی طور پہ جو قبضہ کر رکھا ہے اس پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ ماہر ہیں، بین الاقوامی امور کی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، معروف تجزیہ کار ہیں. علی رضا سید صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بیرون ملک مقیم پاکستانی کشمیریوں کی بڑی بے باک آواز ہیں، اور اکثر آپ نے یورپ میں کشمیریوں کی آواز بنتے ہوئے علی رضا سید صاحب کو دیکھا اور سنا ہوگا. آپ تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، ڈسکشن کو اوپن کیا جائے. سب سے پہلے رپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو. یوم استحصال کشمیر ظلم کی ایک داستان. آج مقبوضہ اور آزاد جموں و کشمیر سمیت پاکستان اور دنیا بھر میں موجود کشمیری اور پاکستانی ہندوستانی حکومت کے اس غیر قانونی اقدام کی مذمت کر رہے ہیں جس کے تحت 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی اور سنگ دلی اور عصبیت کے ساتھ کشمیریوں کے حق خود ارادیت پر شب خون مارتے ہوئے اس کی خود مختاری کو چیلنج کیا تھا. مقبوضہ جموں و کشمیر صرف چند ہزار مربع میل کا علاقہ، مگر 10 لاکھ سے زائد ہندوستانی فوج اور پیراملٹری کے اہلکار صرف اس لیے تعینات ہیں کہ وہ اپنے جبری اور ناجائز فوجی تسلط کو مضبوط بنا سکیں. 6 برسوں کے دوران مقبوضہ جموں و کشمیر میں لاکھوں افراد کو بے روزگاری کی دلدل میں دھکیلا گیا. قابض ہندوستانی فوج کے مظالم سے 1019 کشمیری شہید، 2522 زخمی ہوئے، 28561 کشمیریوں کو غیر قانونی حراست میں لیا گیا. کشمیریوں کی 1163 املاک تباہ کی گئی، 76 خواتین بیوہ، 205 بچے یتیم اور 136 خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. آج یوم سیاہ کے موقع پر کشمیریوں نے سری نگر سمیت کئی علاقوں میں یوم سیاہ کے پوسٹرز آویزاں کیے اور سراپا احتجاج ہیں. ہندوستان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ مقبوضہ وادی کا بچہ بزرگ، خواتین اور ہر جوان آزادی حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے، جسے اوچھے ہٹ کنڈوں سے دبایا نہیں جا سکتا. سب سے پہلے میں سید یوسف نسیم صاحب آپ کو شامل کروں گا. 6 سال بیت گئے ہیں. یوم استحصال 5 اگست، جو کچھ ہندوستان نے پلان کیا، سوچا
کس حد تک اس پر کاربند ہوا, ان 6 سالوں میں ہندوستان نے کیا اچیو کیا, ذرا جنرلی اس پر ذرا بات کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر صاحب, جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بجا فرمایا کہ ہندوستان کی جو کوشش تھی روز اول سے ہی, وہ یہ تھی کہ وہ کشمیر کو کیسے ہڑپ کرے, اور اس میں 2-3 ایونٹس کا تذکرہ کرتے ہوئے میں 5 اگست 2019 پر آؤں گا. ہندوستان نے کشمیریوں کے استحصال کے لیے اگر دیکھا جائے تو 1947 میں ہی 2 نیشن تھیوری کو وائلیٹ کیا. ریاست جموں و کشمیر ایک الگ ریاست تھی جو ہندوستان کا حصہ نہیں تھی, اور پاکستان کے ساتھ مہاراجے کا اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ موجود تھا. انڈیا کو اس نے اپلائی کیا ہوا تھا. اس دھوکے میں رہتے ہوئے اس نے اپنی فوجیں سری نگر ایئرپورٹ پر اتاری اور کشمیر پر قبضہ کیا, اور اس کے بعد کشمیر کو ہڑپ کرنے کے لیے اس نے نت نئے حربے استعمال کیے. یونائٹڈ نیشن میں گیا تو یونائٹڈ نیشن میں سب سے پہلے اسے شکست ہوئی, کیونکہ 19 جولائی 1947 میں جب آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس نے سری نگر میں یہ فیصلہ کیا, الیکٹڈ اسمبلی اور پھر جنرل کونسل اور سب نے 2 دن بحث کے بعد, کہ ہم ریاست جموں و کشمیر کا الحاق جو ہے وہ بننے والے پاکستان کے ساتھ کریں گے, کیونکہ ہندوستان کے ساتھ نہ ہمارا کلچر, زبان, رشتہ, تعلیم, ایجوکیشن, جغرافیکل نیچرل ڈویژنز, پانی کا بہاؤ, اور پھر ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ ساری یا تو لاہور میں ہوتی ہے یا پشاور میں, اور اس طریقے سے یہ لنکڈ تھا کشمیر. ایون مہاراجے کے وقت میں بھی پاکستان متحدہ ہندوستان کے اس حصے کے ساتھ جو آج پاکستان ہے. تو ان ساری بنیادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یونائٹڈ نیشن نے فیصلہ کیا, نہیں, جو ہندوستان کا دعویٰ تھا وہ غلط ثابت ہوا, اور اس قرارداد کی بنیاد پر یونائٹڈ نیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں کو حق کے خود ارادی دیا جائے, اور وہاں پہ لوگ رائے شماری کی جائے, اور لوگ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, یہ لوگ فیصلہ کریں. اور جب یہ فیصلہ ہوا اس کے بعد 5 جنوری 1949 کی قرارداد آپ نے دیکھا, اس میں روڈ میپ بھی دیا گیا, اور اس روڈ میپ میں سیز فائر ہوا جو ابھی بھی ہے, اپائنٹمنٹ آف ملٹری آبزرور گروپ جو ابھی بھی سیز فائر لائن کے دونوں اطراف میں ہے, اس کے بعد اپائنٹمنٹ آف پبلسٹ ایڈمنسٹریٹر, اور اس کے بعد رائے شماری ہونا تھا. اور ہندوستان نے تب سے لے کے آج تک کشمیریوں کا استحصال کرتے رہے. انہوں نے طاقت کا استعمال کیا, پیسے کا استعمال کیا, فوج کا استعمال کیا, اور پھر 1990 میں جب ہم نے دیکھا کہ یہ بالکل ہندوستان مکر گیا ہے ان تمام وعدوں سے جو پنڈت جواہر لال نہرو نے پاکستان کے ساتھ کیے, ہندوستان کے ساتھ کیے, کشمیریوں کے ساتھ کیے, تو پھر کشمیریوں نے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے عین مطابق بندوق اٹھائی اس فوج کے خلاف جو قابض تھی. تو لہٰذا چارٹر کے عین مطابق جب فوج اٹھائی تو اس وقت عالمی برادری نے, OIC نے, یونائٹڈ نیشن نے, امریکہ نے کشمیریوں سے کہا کہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے, لیٹ اس گیو چانس ٹو دا ڈپلومیسی. تو لہٰذا مجاہدین نے اپنی بندوق کو سائلنٹ کر دیا اور دنیا کی طرف دیکھتے رہے. تو پھر بھی ہندوستان ناکام رہا. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان 70 سالوں میں جتنی بھی اس نے کوششیں کی, شیخ محمد عبداللہ کو وزیر اعظم بنایا, پھر وزیر اعلیٰ بنایا, پھر اس کے ساتھ ایگریمنٹس کیے, وہ وائلیٹ کیے, اس کے بعد پھر اس نے وہاں پر کٹ پتلیز کو اپائنٹ کیا فوج کی مدد سے, وہ پھر وہاں کی جو جموں کشمیر کی اپنی اسمبلی کا آئین تھا, جس آئین میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ any law passed by the Indian Parliament cannot be implemented in the state of Jammu and Kashmir until the approval of the state legislature. تو وہ جو قانون پاس کیا اسٹیٹ لیجسلیچر سے پوچھا ہی نہیں, تو یہ واقعہ کر دیا. اچھا, یہ واقعہ تب کیا جب وہ بین الاقوامی سطح پر ناکام ہوا, جب وہ جنگ کر کے بھی ناکام ہوا, وہ 65 کو بھی آپ نے دیکھا, پھر کرگل کو بھی آپ نے دیکھا. جب ہندوستان ہر چیز سے ناکام ہوا, پھر اس نے یہ فیصلہ کیا جو اس کے ذہن میں تھا, ہندوتا ڈاکٹرین آف امپلیمنٹ کرنا کشمیر کے اندر, اور اس کو ہندو اسٹیٹ بنانا, مسلم میجارٹی کو مائنارٹی میں چینج کرنا, کشمیری قیادت کو جیلوں میں بند کرنا. پھر یہ اگست 5 2019 کا واقعہ ہوا, اور اس واقعے کے بعد میں سمجھتا ہوں جتنی ناکامی اس کے اس ایکشن سے اس کو ہوئی ہندوستان کے اندر, آپ دیکھیں کانگریس میں, انڈین پارلیمنٹ میں, جموں کے ڈوگرے دیکھیں, لداخ کے بدھسٹ دیکھیں آپ, کشمیری پنڈت دیکھیں آپ, کوئی شخص بھی ہندوستان کے اس فیصلے کو قبول کسی نے نہیں کیا, اور ہندوستان 100% اس میں ناکام رہا. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اگر اس نے کچھ فتح کیا ہوتا تو آج سری نگر میں 10 لاکھ فوج نہ ہوتی, آج حریت کی ساری قیادت دہلی جیل میں نہ ہوتی. ٹھیک ہو گیا. ایڈوکیٹ سدرا اسدالزئی صاحبہ, تھوڑا سا اگر ہم لیگل پہلو کے حوالے سے بات کر لیں, کس قدر خود
ہندوستان کی RSS BJP حکومت نے جو لیگیلٹی تھی، جو اپنا کانسٹیٹیوشن تھا، اس کو انہوں نے وائلیٹ کیا، اور نہ صرف اس کو وائلیٹ انہوں نے کیا، اس کے بعد ان کی پارلیمان نے کیا، اس کے بعد پھر ان کا جو سو کالڈ گورنر بٹھایا گیا تھا اس نے کیا، اور بعد میں پھر سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس کو کیا۔ تھوڑا سا اس کی لیگل سائیڈ کو بتائیے گا کہ کتنا اس سٹیٹس کو، اب مقبوضہ کشمیر کے سٹیٹس کو خود مزید متنازع کر دیا ہے آرٹیکل 370 کو بھونڈے انداز سے ختم کرنے کے بعد۔ یہ جو ہندتوا کانسیپٹ ہے دیٹ سٹارٹڈ بیک ان 1928، جب ابھی انڈیا اور پاکستان کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی، تب سے ایک یونائٹڈ بھارت یا یہ کانسیپٹ لے کے چلے تھے انڈینس RSS کے جو بھارت ہے دیٹ بلانگس ٹو ہندوز اونلی۔ تو یہ ہندتوا کی ایک تاریخ وہاں سے چلی، پھر 1980 میں BJP جو ہے وہ اس تاریخ کو آگے لے کے چلے، اور 2014 سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے مودی گورنمنٹ آئی ہے اور ان کا ون لائنر ایجنڈا یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ صرف اور صرف ہندوؤں کا ہے۔ سو چاہے وہ بابری مسجد کا اٹیک ہو، اگر ہم اس سے بھی ہندوستان، یس، سو چاہے وہ بابری مسجد کا اٹیک ہو، چاہے وہ 5 اگست کے بعد تمام جو ہے وہ حریت رہنماؤں کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر دینا ہو، یا ان پہ پیلٹ گنز کا چلانا ہو، جو کشمیری آپ لوگوں سے ان کا حق چھین رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ ان کو یہ بھی حق نہیں دے رہے کہ وہ کم از کم اپنے لیے آواز اٹھا لیں یا اپنے لیے کسی قسم کا مظاہرہ کریں۔ صرف انہوں نے نیشنل لاز کی وائلیشن نہیں ہے، میں کچھ نکال کے لائی ہوں قراردادیں UN کی۔ پہلی قرارداد جو ہے دیٹ از ریزولوشن نمبر 47، اور 21 اپریل 1948 کو یہ UN سے پاس ہوئی تھی، جس میں ان لوگوں نے UN کی طرف سے یہ کلیئر کٹ انڈیکیشن تھی کہ اپنی فوجوں کو کشمیر سے ہٹا لیا جائے۔ اگلی قرارداد اسی سال 3 جون 1948 کو پاس ہوئی تھی، جس کے اندر جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹر کو مقرر کرنے کا طریقہ بتایا تھا UN نے، کہ یہاں پہ چونکہ حق رائے شماری کا جو ہے وہ حق دیا جا رہا ہے، تو ایک ایڈمنسٹریٹر کس طریقے سے یہاں پہ اپوائنٹ کیا جائے گا۔ تیسری قرارداد جو ہے دیٹ از کالڈ دا ریزولوشن نمبر 80، جو 14 مارچ 1950 کو UN کی طرف سے پاس ہوئی تھی، جس کے اندر اگین UN نے جو ہے وہ بہت کلیئر کٹ کہہ دیا تھا کہ کس طریقے سے فوجوں کو ہٹایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد 30 مارچ 1951 کو کشمیر کے اندر جو الیکشن ہوئے تھے ان کو بھی متنازع قرار دیا گیا تھا UN کی طرف سے۔ اسی طرح چلتے چلتے اگر میں 1957 کی قرارداد کو آؤں تو اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ بھارت نے جو آئینی طور پہ کشمیر کو اپنا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے وہ اللیگل ہے۔ سر نے کارگل جنگ کی بات کی 1999، کارگل جنگ کے بعد بھی پاکستان نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کشمیر کے مقدمے کو اٹھایا تھا۔ ناؤ کمنگ بیک ٹو دی سپریم کورٹ، سو وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو حریت رہنما ہیں، جو آپ کے پاس حق رکھتے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانے کا، وہ ساری تو آپ نے لیڈرشپ کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے۔ ہر ایک 8 لوگوں کے اوپر ایک ہندو فوجی جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ آپ نے تو کلیئر کٹ وائلیشنز نہ صرف اپنے لاز کی ہوئے ہیں، آپ نے ہیومینیٹیرین لاز کی بھی وہاں پہ کلیئر کٹ وائلیشنز کی ہوئے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہیومن رائٹس واچ کو اٹھا کے دیکھ لیں، ایون وہاں پہ ان لوگوں کی کوریج کو بلاک کیا ہوا ہے، اینڈ دا انڈین گورنمنٹ از سائلنٹ اوور اٹ۔ نہیں، آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کے حوالے سے یہ مسلمہ اصول تھا کہ اگر آپ نے آرٹیکل 370 کو ریووک کرنا ہے تو جو اسمبلی ہوگی مقبوضہ کشمیر کی، جی کانسٹیٹیوٹ، ٹھیک ہے، وہ اسمبلی ہوگی، وہ ریٹیفائی کرے گی، تو اس کے بعد آپ اس کو ریووک کر سکتے ہیں۔ تو سوال پہلا یہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا آپ نے وہ پروسیس SOP وہ اپنایا؟ اور اگر آپ نے نہیں اپنایا تو کیا آپ آرٹیکل 370 کو ریووک کرنے کے بعد سپریم کورٹ آف انڈیا اس کو اپ ہولڈ کر سکتی تھی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اگر نہیں کیا تو کتنا بڑا غیر قانونی اقدام سپریم کورٹ کے خود جو چیف جسٹس ہیں اس نے لیا؟ دیکھیں اٹ از ویری کلیئر کٹ کہ جب کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے اس کو جو ہے اس کے اوپر اپنی، اب تو کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہے بھی نہیں، اب تو ہے نہیں، اب تو وہ ختم ہو گئی، اب تو وہ ڈیزالو ہو چکی ہے۔ سو جب انہوں نے ہی اپنا کنسنٹ نہیں دیا، وہی آرٹیکل 370 کے ریووکیشن کے اوپر جو ہے وہ آپ نے تو غاصبانہ طریقے سے اس کو ریووک کیا، اور آپ نے ان کی قانونی حیثیت کو چینج کرنے کی کوشش کی۔ اپنے آئین کو وائلیٹ نہیں کیا انہوں نے۔ آئی ایم کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ واز دا سپریم اتھارٹی کہ
جس کا یہ فرض بنتا تھا, میں حق کی بات نہیں کروں گی, کسٹوڈین ہے ان نا, کا فرض کانسٹیٹیوشن کی بنتا تھا کہ کسٹوڈین ہے. وہ اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کی جہاں پہ وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ اس کے اوپر ایٹ لیسٹ وہ ایکشن لیتے, وہ اس کے اوپر دیکھیں سو موٹو ہو سکتے تھے بہت سارے کیسز میں. آپ کے چیف جسٹس اس کے اوپر کیوں, بیکاز the chief justice is considered the supreme authority while it comes to the protection of the laws and the constitution. چلیں اس کی لیگیلٹی پہ مزید بھی ذرا فرانی صاحب آپ کو میں انوالو کروں گا, یہ فرمائی گا کہ کس قدر بھونڈے انداز سے اس آرٹیکل کو ختم کیا گیا, پھر سپریم کورٹ آف انڈیا کا کتنا مجرمانہ کردار اس کے اندر رہا, اور انٹرنیشنلی جو سپریم کورٹ آف انڈیا ہے اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ کس قدر ڈیمیج ہوئی ہے اس فیصلے سے. یور ٹیک آن اٹ سر. ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں بٹ ایک چیز جو چھپی ہوئی ہے بیفور پارٹیشن وہ یہ ہے کہ اٹ واز آلریڈی, یہ ہندوستان کے دماغ میں, ان کے لیڈر کے دماغ میں تھا کہ کشمیر کا ایشو ریز کرنا ہے. دس از دا ریزن کہ جس کی وجہ سے جو پری پارٹیشن میپ جو ریڈ کلف نے برٹش گورنمنٹ نے سائن کیا تھا اس کو چینج کیا گیا, انڈین ٹیریٹری کو کشمیر میں ایکسیس دی گئی, جس کے اوپر وار آف انڈیپینڈنس شروع ہوئی. اس کے بعد جب ہم بات کر رہے ہیں ابھی لیگل چیزوں کی, جس طرح انہوں نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا وداؤٹ اینی جوریڈکشن, وداؤٹ اینی لیگلٹی, ہمارے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آبویسلی ہم نے انٹرنیشنلی اس کو اوپر اٹھانا ہے, اس کو لے کے چلنا ہے, بٹ ہم اس ملک سے, اس لیگل سسٹم سے, اس گورنمنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ایون بنیادی فنڈامنٹل رائٹس تک نہیں ان لوگوں کو دے رہا, جو ان کا پیدائشی حق ہے وہ تک ان کو نہیں مل رہا, ایک جانوروں کی طرح ان کو رکھا جا رہا ہے, اس اسٹیٹ سے کیا کر سکتے ہیں. جہاں بات آتی ہے ان کی جو کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنلی کس قدر ڈیمیج ہوئی ہے بطور لیگل مائنڈز, بطور لیگل ڈیسیژن میکرز, کہ یہ بہت بائس ڈیسیژنز دیتے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے دیے ڈیسیژنز جو دیے وہ کلیکٹیو کانشیس کو ڈاکٹر افضل گرو کے کیس کے اندر دیکھا جائے کہ اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, یا مقبول بٹ شہید کے حوالے سے دیکھا جائے, لیکن یہ جو انہوں نے اور لاسٹ نیل ان دا کافن جو انہوں نے کیا کہ یہ جو معاملہ ہوا آرٹیکل 370 کے ریووکیشن کا, اور اس پہ سپریم کورٹ کا جو کردار ہے اس کو آپ دیکھیں گے انٹرنیشنلی کتنا ڈیمیج کیا انہوں نے اپنے آپ کو. بالکل, بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ ابھی جو پریزنٹ سینیریو جا رہا ہے, اسپیشلی ہم سب جتنی بھی سوورن اسٹیٹ ہیں, جتنی کنٹریز ہیں, ان کا بیسک یونائٹڈ نیشن میں کام یہی ہے کہ اپنے ملک کی سوورینٹی کو, اس کی ڈگنیٹی کو بچانا اور اپنا موقف پیش کرنا. اب جب بھارت دیکھ رہا ہے کہ کشمیر ڈسپیوٹ یا کشمیر کو لیگلی یا کسی طریقے سے بھی وہ ہینڈل نہیں کر سک رہا, تو وہ ایک اس کا دماغ, اس کا مائنڈ سیٹ, اس کے فارن آفس کا مائنڈ سیٹ اتنا ختم ہو گیا ہے کہ وہ اب ان چیزوں پہ اتر آیا ہے کہ جب کسی کوئی حل نہیں کرنا, وہ اپنی لیگل سسٹم کی, اپنی گورنمنٹ کی ایز اے اسٹیٹ پوری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں اس ٹائم پہ. جبکہ وہ جو اس کی انہوں نے ریووک کیا آرٹیکل 370 کو, جس کی وجہ سے آرٹیکل 335A انڈین کانسٹیٹیوشن کا بھی ہو گیا, جو ان کو بیسک رائٹس تھے کہ جی آپ کوئی بھی آؤٹ آف اسٹیٹ بندہ وہاں پہ جا کے پراپرٹی خرید نہیں سکتا, وہاں جا کے رہ نہیں سکتا, ادھر کی گورنمنٹ جاب نہیں کر سکتا. وہ سارا ایک قسم کا انڈیا کا حصہ بنا کے ان سب کی, انہوں نے جو ایک سیلف ڈٹرمائنڈ کا ان کا رائٹ تھا وہ ان سے چھین لیا گیا. اب اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں ایز اے پاکستان, کیونکہ ہم اس کے, یہ ہماری اسٹیک پہ چیزیں, ہم نے اس کو کیسے اس کو لے کے چلنا ہے. یونائٹڈ نیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, یونائٹڈ نیشن کو سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اٹ از جسٹ اے فورم ٹو پٹ یور ویوز آؤٹ. ہم اس میں اگر یونائٹڈ نیشن چپ ہے, وہ کیوں چپ ہے؟ اگر کشمیر کا ایشو ابھی تک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں گیا, کیوں نہیں گیا؟ یہ سب سوالات ہیں جو یونائٹڈ نیشن کے اوپر اٹھ جاتے ہیں. اس میں شامل کروں گا علی رضا سید صاحب آپ کو. شاہ جی فرمائیے گا کہ یہ جو ایک کہتے ہیں کہ ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ تھی آرٹیکل 370 کی, جو کہ ان کے اس وقت کے لیگلز نے یا جو مقننہ تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک اسپیشل ارینجمنٹ ہے مقبوضہ کشمیر کی, جو کہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کی گئی تھی, جو ان کا ایک تعلق بناتی ہے. کس قدر اس اسپیشل ارینجمنٹ کو ختم کرنے کے بعد جو متنازع معاملہ تھا, مقبوضہ کشمیر کا متنازع حیثیت تھی, وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے, اور جو اسپیشل ایک ارینجمنٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو اب جو قبضہ ہے وہ انٹرنیشنلی بھی اس کو قبضہ ہی تصور کیا جا رہا ہے, اس کے علاوہ دوسری رائے نہیں ہے. تو انٹرنیشنلی اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان 6 سالوں کے اندر کہ جو انہوں نے 370 کو ختم کیا, کیا اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ جو اسپیشل ارینجمنٹ ہے اسے ختم کر کے تو مزید متنازع بنا دیا گیا ہے, یا پھر کسی اور تناظر میں دیکھا جا رہا ہے؟ یور ٹیک سر. اصل میں اگر آپ دیکھیں کہ جو بنیاد تھی
आर्टिकल 370 की, वो इनका जो क्लेम था महाराजा के साथ एक्सेशन का, जो 3-4 पॉइंट पे था, तो उसी बुनियाद पे इन्होंने ये आर्टिकल 370 बनाया था। और उसमें जो पहले भी बात हो रही थी कि आपको ये रिवोक नहीं कर सकते जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इसको अप्रूव ना करे। तो उसको अगर आप सारे सिनारियो को देखें तो इसमें भारत ने सारे काम इलीगल किए हैं। शुरू से ही वो कश्मीरियों का इस्तेसाल भी कर रहा है, कश्मीरियों के साथ जुल्म भी कर रहा है। और ये 2019 में जो मोदी साहब ने एक्ट किया था, ये उनके जो इंतखाबी एजेंडा था उस पे 28 साल पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं जब पावर में आऊंगा तो ये करूंगा। लेकिन देखना ये है कि ये तमाम जो इकदामात उन्होंने उठाए 2019 में, उसकी लीगैलिटी जो है वो टोटली दुनिया नहीं मानती। और इसीलिए इसको अब ये चला गया है 1947 से पहले की सिचुएशन, जिसमें कश्मीर जो है उसको उस पे ये भारतीय जो अफवाज हैं 27 अक्टूबर 1947 को वो ऑक्यूपेशन है, और ये इलीगल ऑक्यूपेशन इस वक्त भी जारी है। लेकिन ये जो मैं दूसरी तरफ आऊंगा कि आप देखें कि मई के महीने में जब ये 4 रोजा इसके साथ हुई है, इंडिया के साथ स्कर्मिश हुई है, जो कन्फ्रंटेशन हुई जी है आपस में। इंडिया पाकिस्तान की, उसमें जो भारतीय मीडिया ने जो रोल अदा किया था वो आपके सामने है। वो झूठ पे मबनी था। और जब वो 4 रोजा जंग के बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि इसको बंद करें, तो मोदी साहब की रिक्वेस्ट पे वो बंद हुआ। अच्छा, अभी तक भारतीय सरकार जो है वो झूठ बोल रही है कि जी हमने तो नहीं कहा। लेकिन फिर ट्रंप साहब ने कहा कि 5 जहाज भी जो है वो घिरे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये झूठ की वजह से आज वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में मैं देख रहा हूं कि आज उस जंग की वजह से, उस झूठ की वजह से वो अब हमारी बात को ज्यादा सुनने लगे हैं कि भाई जो ये कश्मीरी कह रहे हैं 70 साल से, इसका मतलब है कि भारत हमेशा झूठ बोलता आ रहा है। तो उनका जो चेहरा था वो बेनकाब हुआ। और पाकिस्तान का इमेज जो है इस वक्त यूरोप में, मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इमेज बहुत अच्छा हुआ है। और यही वजह है कि अब ये मौका है कि कश्मीरी जो है वो इस मौके से फायदा हासिल करें। डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा फरमाइएगा कि पोस्ट पे अगर हम बात कर लें तो किस कदर हिंदुस्तान का जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ है। आर्टिकल 370 के बाद इन्होंने इंटरनेशनली अपना एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की और हमने देखा कि दुनिया में खामोशी थी। तो अब किस कदर खामोशी वो टूटती जा रही है और किस कदर सवालात हैं जो पूछे जा रहे हैं हिंदुस्तान से कश्मीर के मामले के ऊपर। आपने बिल्कुल ठीक तरफ इशारा किया है कि 2019 में जब ये इसको रिवोक कर रहे थे आर्टिकल को, उस वक्त भी इनको अकल रखने वाले लोग यही कह रहे थे कि ये मत करें, ये यहाँ भी मत करें, और ये जो बाकी भी जिन जिन स्टेट्स की भी इंडिजिनस जो है आपकी, खास तौर पे 7 सिस्टर स्टेट्स के साथ जो आपका इलाका है, वहां भी ये एक्सरसाइज मत कीजिएगा। जो इंडिजिनस पॉपुलेशन होती है उसके इंडिजिनस राइट होते हैं, और ये आपको बैकफायर करेगा। अब 2019 से आप आज देख लें तो आपको मोदी की तमाम डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज का जो फेलियर है वो सारे का सारा एक एक पहाड़ की सूरत में आपके सामने नजर आता है। वो एक, उसका वॉल्यूम छोटा नहीं है। आम बंदे से लेकर उनकी अपने पावर कॉरिडोर्स में यही बात हो रही है कि आखिर ऐसा क्या हमसे हुआ, तो ऐसा क्या हुआ, वही हुआ जो हम बता रहे हैं कि आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज भी गलत हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसीज भी गलत हैं, आपका स्ट्रेटेजिक पोस्चर जो है वो इस रीजन के अंदर गलत है। कश्मीर के ऊपर आपका स्टांस जो है वो अनजस्ट है। कश्मीरियों की रेजिस्टेंस का आप सामना नहीं कर सकते। कश्मीरी आपके सामने किसी भी सूरत में अपने हकों से दस्तबरदार नहीं होना चाहते। तो और फिर उनके हक जो हैं वो सिक्योर हैं यूनाइटेड नेशंस में।
یونائٹڈ نیشنز کے ہر فورم میں وہ جس بھی حق کا مطالبہ کرتے ہیں وہ ان کو وہ حق سیکیور ہیں ان کے، وہ اپنے جائز حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ یہ وہاں سے چلتے چلتے انہوں نے نہ صرف یہ کہ 2019 میں کشمیر جو ہے، جموں اور کشمیر کا جو ہے اٹونومس اس کی جو ہے سٹیٹس اس کا ختم کیا، انہوں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم بھی کیا، لداخ یونین ٹیریٹری کر دیا اور ساتھ میں ایک کشمیر ہے۔ اور جب انہوں نے یہ کام کیا تو پھر جس چیز کو یہ بہت زور اور زبردستی سے بائیلیٹرل بناتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی لینڈ ڈسپیوٹ ہے، جس کو ہم نے ہمیشہ انکار کیا ہے کہ یہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے اور کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے حساب سے ہوگا، یہ لینڈ ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ تو یہ بائیلیٹرل لینڈ ڈسپیوٹ جو بناتے تھے 2019 میں، اس کو انہوں نے ٹرائی لیٹرل کر دیا، کیونکہ جب انہوں نے لداخ کو بیچ میں اس کے پورے شامل کیا تو اکثر چین جو ہے وہ آلریڈی بیچ میں ہو گیا، اور چائنا نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حساب سے طے ہوگا، بلکہ اب جو ہے یہ ہمارے بھی اتنے ہی ریڈار پہ ہے جتنا کہ پاکستان اس کے لیے فائٹ کر رہا ہے۔ یہ مودی چائنا کا ایلیمنٹ اس میں شامل کیا، وہ ہم کیرن 2020 میں جو معاملہ ہوا گلوان ویلی کا، وہ بھی اس سے بڑا ڈیپلی کنیکٹڈ ہے، اور اس کے بعد پھر چائنا نے جو نقشے شامل کیے ایل اے سی کے حوالے سے، پھر انہوں نے جا کے جو منتیں سماجتیں کی وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ میں واپس بھی آتا ہوں، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں شاہ جی آپ شامل کروں گا۔ یہ فرمائیے گا کہ آرٹیکل 370 کرنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائیں، یعنی وہ لوگ جو کہ اس حق میں تھے کہ آرٹیکل 370 کو ختم کیا جائے، کچھ آوازیں تھیں، اس سے ہم بھی انکاری نہیں ہیں، لیکن وہ تھیں جو بھارت نواز آوازیں تھیں، جن میں کچھ ڈوگراس تھے، جن میں کچھ پنڈت تھے۔ کس حد تک ان کو معلوم اب پڑ چکا ہے 6 سالوں کے بعد یہ کہ یہ جو آرٹیکل 370 کا اختتام تھا، یہ اس کا ریووکیشن تھی، یہ نہ پنڈتوں کی تھی، نہ ڈوگرا کے لیے تھی، نہ کسی اور کے لیے تھی، یہ تھی صرف آر ایس ایس کے لیے؟ کس حد تک اب وہ بھی آپ کے کیمپ میں شامل ہو گئے ہیں؟ دیکھیے ایک بات بالکل، جو لارجسٹ انڈیا ایز اے لارجسٹ ڈیموکریٹک کنٹری ان دا ورلڈ، ایک پورا دنیا میں پھیلایا ہوا تھا یہ ایک، اور آج انڈیا کے اس ایکٹ نے ان کی وہ لارجسٹ ڈیموکریسی کا جو چہرہ تھا وہ بے نقاب کر دیا۔ کوئی ڈیموکریسی نہیں، بلکہ ہندوتا، ہندو ہندی ہندوستان، یہ اب فارمولا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ہندوستان میں بغیر ہندو کے کوئی بھی سیف نہیں، چاہے مسلمان ہو، کرسچن ہو، پنڈت ہو، کوئی اور ہو۔ اب آتا ہوں میں آپ کے سوال کی طرف۔ آرٹیکل 30A یہ ریاست جموں و کشمیر کے آئین کا حصہ تھا، 35A جس کو 35A جس کو لیا گیا کہ کوئی بھی ہندوستانی کبھی بھی کشمیر سے الیکشن نہیں لڑ سکتا، کشمیر میں جاب نہیں کر سکتا، کشمیر میں پراپرٹی نہیں خرید سکتا۔ تو یہ آرٹیکل 30A جو تھا یہ 1929 میں اس وقت 35A اس وقت یعنی کہ ہندوستان جو تھا وہ انگریزوں کے قبضے میں تھا، اس وقت یہ قانون بنا اور اس پر عمل ہوتا رہا۔ ڈوگرا نہیں بنایا، ڈوگرا نے بنایا۔ آج بالکل کرن سنگھ صاحب کی آپ نے لیٹسٹ تقریر سنی ہوگی کہ ہمارا مقصد یہ تھا، ہمارے بزرگوں کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں بسنے والے جو بڑے جاگیردار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، وہ کشمیر کو خرید کر ہڑپ کر لیں گے، پھر کشمیریوں کی جابز ختم ہو جائیں گی، کشمیریوں کی اپرچونٹیز ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے یہ قانون ہم نے بنایا تھا، اور اس قانون کو اس لیے ختم کیا گیا، اس کے ساتھ 370 کو بھی ملا کے ختم کیا گیا، جو اسپیشل پوزیشن تھی جموں اینڈ کشمیر کی۔ اس میں یہی کہ ریاست جموں و کشمیر کے اندر جو اسمبلی ہے، اب ان کی یہ کوشش تھی کہ کوئی ایسی اسمبلی بنے، اب کی بات جو سو کالڈ الیکشن ہوا، کہ اس میں بی جے پی کو ہم میجارٹی میں لائیں گے، اور میجارٹی میں لا کے ہم وہ سارے قوانین، ان کی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ اگلا ہمارا وزیر اعلیٰ ہندو ہوگا، ہم وہ ان قوانین کو از سر نو ریاستی اسمبلی کے اندر، کیونکہ ریاست جموں و کشمیر کی اسمبلی لیجسلیٹو اسمبلی ہے آج بھی، تو لہٰذا وہاں لیجسلیشن ہوگی۔ لیکن ہوا یہ کہ کشمیریوں نے اس غصے میں آ کے، یہ نہیں کہ الیکشن کو پسند کیا، شیخ عبداللہ کے بچے اس کو پسند نہیں ہیں، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے کہا لیسر ایول کو چنیں، لیسر ایول نہیں، انہوں نے اصلی جو مات دی وہ بی جے پی کو دی، اور اس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارا ووٹ ڈیوائیڈ نہ ہو، چلو ہم کشمیریوں کو دیں، جس کو آپ نے دیکھا کہ جموں میں بھی پذیرائی ہوئی،
اگر آپ دیکھیں کہ جموں میں ہم کہتے تھے جی شاید یہ جموں اور ویلی بی جے پی لے گیا لیکن جموں میں آپ کو سب سے اچھی پوزیشن ملی. آپ نے پارلیمنٹ تو سیٹ بھی شاید جی میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو جموں کا ڈوگرا تھا جس طرح آپ نے بات کی, اور اسی طرح سے آپ کا کشمیر کا جو پنڈت تھا, ان کو جو خواب دکھائے جاتے تھے کہ جی جب یہ آرٹیکل 370 ختم کریں گے تمہارے لیے سب کشن منگل ہوگا, تمہارے لیے سب بہتر ہوگا, سب کچھ, کیا ان کو اب پتہ چل چکا ہے کہ ان کے لیے کچھ نہیں تھا اس کے لیے؟ یاسر بھائی یہ تو آج کی بات ہے. جس دن گورنر جموں و کشمیر نے پنڈتوں کو دھوکہ دے کے کشمیر سے نکالا تاکہ دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ مجاہدین نے نکالا, پاکستان نے نکالا, اس کو ہم دہشت گردی قرار دیں, تو پنڈتوں کو نکالا. پھر پنڈتوں کو لے کے جموں میں, چندی گڑھ میں جہاں جہاں بات کیا, آج بھی آپ ان پنڈتوں کی حالت دیکھیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ اسی دن سمجھ گئے تھے ہمارے ساتھ کیمپوں میں ان کو ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا. پنڈتوں نے کبھی بھی کشمیر کے اندر کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف کہیں پر بھی گواہی نہیں دی ہے. پنڈت کلچر, پنڈت زبان جو تھی کشمیری زبان, یعنی وہ ہمارے شادی کا بھی حصہ رہے, وہ ہمارے مرنے کا بھی حصہ رہے اور آج بھی ہے, لیکن ان کو ایک سازش کے تحت نکالا, وہ اسی دن سمجھ گئے تھے, ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. اور پھر ہندوستان کے اندر جو ہندوستان میں سارے تو بی جے پی نہیں ہے, کانگریس ہے, باقی پارٹیاں, آج وہاں کے لیڈر رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ جو ہندوستان کا دنیا میں امیج تھا وہ کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو گئے. ہم وہ لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ کدھر گئی؟ آج آپ کشمیر میں کیا کر رہے ہیں؟ اس الیکشن کے بعد بھی آپ دیکھیں, یہ سو کال الیکشن ہوا, اب ان کی مرضی کی اسمبلی نہیں بنی, اسمبلی اس کے بریکس بنی. آپ نے ڈوگرے کی بات کی, آج کی ڈیٹ میں ڈاکٹر کرن سنگھ نے کہا ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہ دفعہ 370 ختم کرنا, اور یہ انہوں نے ظلم کیا. لیکن ساتھ میں اس نے یہ کہا, جو آپ نے ایک بڑی امپارٹنٹ بات کی تھی کسی ساتھیوں میں سے, کہ ساتھ میں اس کی جو لیگل ایک ایتھینٹسٹی تھی وہ یہ تھی کہ یہ عارضی الحاق جو ہندوستان کے ساتھ تھا, عارضی بالکل, یہ تابع مرضی ریفرنڈم تھا, تابع مرضی رائے شماری تھا, تب تک ہندوستان ان معاملات میں کشمیر میں مداخلت کرے گا. یہ ختم کر کے ہندوستان کے ساتھ جو کچے دھاگے کا رشتہ تھا ہندوستان نے خود اس کو توڑ دیا. اور آج کی ڈیٹ میں آپ کو دیکھیں, آپ آج امریکہ کی آپ بات کر لیں جو ہماری بات نہیں کرتے تھے, آپ باقی دنیا کی بات کر لیں, OIC کی بات, تو وہ نہیں, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ کشمیر از ڈسپیوٹیڈ. اب ہندوستان پھنس گیا ہے. لیکن یہاں ہمت کی بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی, آپ نے کہا کہ انہوں نے اس نیت سے کشمیر پر فوجی قبضہ کرنا تھا اور پھر وہاں کی مسلم میجارٹی کو مائنارٹی میں چینج کرنا تھا, یہ اس کا حصہ تھا. پھر وہاں قوانین اپنی مرضی کے بنانے تھے, یہ اس کا حصہ تھا. تو وہ ساری ناکامی ہوئی. جو اس وقت سو کالڈ اسمبلی ہے, آپ اندازہ کریں کہ جو اس وقت چیف منسٹر ہے شیخ محمد عبداللہ کا پوتا, اس کو اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک SHA کو ٹرانسفر کرے. چپراسی بھرتی نہیں کر سکتا, چپراسی بھرتی نہیں کر سکتا, وہ تو جھنڈا لا کے تو پھر رہا ہے. لیکن اب لوگ بھی سمجھ گئے. لیکن یہ ایک تھپڑ لگا واپس انڈیا کو کہ ہم نے ایک تو آپ کو ووٹ نہیں دیا, ہم نے اپنے آدمی بنائے, ان کو پاور آپ نے دیا یا نہیں دیا, لیکن ہمارا جو اصل مقصد ہے کشمیری کا وہ حق خود ارادیت ہے, وہ رائے شماری ہے. میں مزاحمت پہ بھی آتا ہوں کہ کشمیریوں نے کس طرح سے سارے عرصے کے اندر مزاحمت بھی کی ہے. میں ایڈوکیٹ سدرا صاحبہ آپ کو شامل کروں گا, یہ فرمائیے گا کہ یہ چاہتے تھے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہم ڈیموگرافک چینج جو بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے, اور اس میں کوئی 4.2 ملین ڈومیسائلز بھی انہوں نے ایشو کیے. پچھلے سال کا میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا, کوئی 86 سے 88 ہزار ڈومیسائل جو ہیں صرف ایک سال کے اندر انہوں نے ایشو کیے. سوال یہ ہے کہ ڈیموگرافک چینج میں آپ نے کاغذی کارروائی تو کر لی, 4.2 ملین ڈومیسائل اس سے زیادہ ایشو کر لیے اس سارے عرصے کے دوران, گراؤنڈ میں کیا چینج آیا, گراؤنڈ ریالٹیز کتنی بدلی, ذرا اس بارے میں بتائیے گا کہ کشمیریوں نے اس کو کس طرح سے ریزسٹ کیا کہ یہ وہ ڈومیسائل ایشو کرنے کے باوجود وہ ڈیموگرافک چینجز نہیں کر پائے جو یہ کرنا چاہتے تھے. دیکھیں انہوں نے ڈومیسائلز ایشو کیے, ڈیموگرافک چینجز کو لانے کی کوشش کی, لیکن دا پوائنٹ از کہ جو کشمیری وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی زمینوں پہ, اپنے گھروں پہ, کیا وہ اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار تھے؟ کیا وہ اپنی اس حیثیت کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے جو بائی ورچو آف بینگ اے کشمیری, ا بورن کشمیری ان کے پاس موجود تھی؟ سو آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو وہاں لا کے بسا رہے ہیں, آپ ان کو پراپرٹی خریدنے کا حق دے رہے ہیں, آپ نے ان کے اوپر ہر 8 سے 10 کشمیریوں کے اوپر ایک جو ہے وہ بھارتی فوجی کھڑا کیا ہوا ہے. آپ الیکشن کے اندر بھی ریزسٹنس ان کی دیکھ لیں, کس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے اپنے اس رائٹ کو سیف گارڈ کیا. یاسر میں تھوڑا سا اس کے اندر ایک پوائنٹ اور ایڈ کروں گی اور آپ کا اشارہ اس طرف لے کے جانا چاہوں گی.
آپ نے جیسے بات کی تھی یہ کوشچن آپ نے حمزہ صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا کرنا چاہیے اور آئی سی جے کا کیا اس کے اندر رول ہے. روہنگیا کا آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ایک مظالم کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس معاملے کو ریزالو کیا گیا. کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں ہم نے بہت ساری قراردادوں کا ذکر کیا لیکن کشمیر کو اس وقت انڈیا جو ہے وہ ایک انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. انڈیا کا سٹانس یہ ہے کہ کشمیر ہمارا کہ انڈیا کے ماننے یا نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا. سوال یہ ہے کہ کیا دنیا بھی اس کو انڈیا کے پرزم سے دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی؟ سے نہیں دیکھ رہی. اگر دنیا نے اس کو انڈیا کے پرزم سے دیکھنا ہوتا اس کا مطلب ہے کہ وہ انوکھا لاڈلا ہے جو کہ سائیڈ پہ کھڑے ہو کے اپنا راگ الاپ رہا ہے, دنیا اس کی بات نہیں سنتی. ہمارے پاس اس وقت اس دنیا میں دو انوکھے لاڈلے ہیں. ایک ہمارے پاس مودی انوکھا لاڈلا ہے, دوسرا نتن یاہو انوکھا لاڈلا ہے. سو اگر دنیا نے اس کو مودی کے پرزم سے دیکھنا ہوتا تو ہمارے پاس تو ڈھیر ساری جو ہے وہ ابھی بھی صرف آپ یہ نہ دیکھیں کہ کشمیری جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں جا کے, آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ اور آپ کے برٹش پارلیمنٹ سے آواز اٹھتی ہے, آپ کے ٹرکی کے پارلیمنٹ سے آواز اٹھتی ہے, آپ کے یورپین پارلیمنٹ سے آواز اٹھتی ہے, جو کہ اس چیز پہ چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ انڈیا کا انٹرنل افیئر نہیں ہے. دس از اے ریکگنائزڈ انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جس کو اس کا حق رائے شماری دیا جائے. تو یہ اس کے اوپر جو ہے دس از ناٹ دا انٹرنل ایشو آف انڈیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا شاہ جی, اتنے عرصے سے انہوں نے اتنی انویسٹمنٹس بھی کی, آئے دن یہ پلوں کی اور ٹرینز کی اور کشمیریوں کی اکانومی ختم کر کے اور وہ جو سیب کے باغ ہیں ان کی جگہ ٹرین کی پٹریاں بچھا رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. دو سوال ہیں میرے. ایک تو کیا جو نارملسی کا منترا یہ بار بار یہ اس کا راگ الاپتے تھے, کیا وہ نارملسی کا نیریٹیوز یہ اسٹیبلش کر پائے لوکلی انڈیا کے عوام میں اور انٹرنیشنلی؟ نمبر ون. دوسرا سوال یہ ہے کہ ان تمام یہ کرتب دکھاتے رہے اس 6 سال کے عرصے میں, کیا کشمیری عوام کو 0.1% بھی مروب کر پائے یہ؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کشمیر ایک یہ اوپن ہو گیا ہے, اب اس میں چھپانے کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے. وہ یہ کہ کسی ایک کشمیری نے, ناٹ اے سنگل مین, جس نے کشمیر کو 2 یونین ٹیریٹریز ایکسیپٹ کی ہوں, لداخ کو الگ کر کے, جموں کو الگ کر کے, یہ کسی کشمیری نے ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ سب سے بڑی ناکامی ہے. یہ ڈوگرے نے بھی ریجیکٹ کیا, یہ پنڈت نے بھی ریجیکٹ کیا, یہ سکھ نے بھی ریجیکٹ کیا. نمبر 2, جو آپ نے فرمایا کہ مسلم میجارٹی کو مائنارٹی میں چینج کرنے کے لیے جو انہوں نے لاز بنائے یا اسٹیٹ سبجیکٹس ایشو کیے, کسی کشمیری نے ایک مرلہ زمین نہیں بیچی کسی کو, چاہے اس کے ایک طرف سونا تھا, آج بھی آفر ہو رہا ہے. اب انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ جو ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں لوگ, وہ پاکستان میں آگے, آزاد کشمیر میں آگے اپنی جان بچانے کے لیے بارڈرز سے یا دیگر, ان کی جو زمینیں ہیں اس پر انہوں نے قبضہ کر کے بورڈ لگا دیے ہیں. اب شاید وہ کوشش کریں کہ جو زمین ہمارے مہاجرین کی ہے یا ہمارے ان لوگوں کی جو پاکستان میں عزت کر کے آگے قبضہ کریں, یہ قبضہ کر کے فوج کے ذریعے. حریت کے کچھ لیڈرز کے بھی تو قبضہ کیا نا, سب سے پہلے میری کی ہے, سب کی ہوئی ہے, جو بھی یہاں آیا کوئی نہیں بچا. تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے بھی قانونی جوازیت موجود ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکیں گے. تیسری اہم بات یہ کہ جو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اب امن ہو جائے گا, نارملسی جس کو کہتے ہیں, آج تک نارملسی, اس وقت تک وہاں کے میڈیا کو کشمیر ڈسپیوٹ پر ایک لفظ لکھنے کی اجازت نہیں. آپ کی پوری قیادت اس وقت بھی جیل کے اندر موجود ہے. کسی بھی فیکٹ فائنڈنگ مشن کو, چاہے وہ UN کا ہو, OIC کا ہو, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن, ایشیا واچ, ایمنیسٹی انٹرنیشنل, ان کو الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ جا کے کشمیر کے اندر دیکھیں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں آج کی ڈیٹ میں جب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اور آج آگے ہم یہ جو ان کا یہ یوم استحصال کے طور پر منایا جا رہا ہے دن, آج منا رہے ہیں پوری دنیا میں, تو یہ دنیا کو کی توجہ مبذول کرانے کے لیے کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کیا جائے. اگر مسئلہ کشمیر حل نہ کیا گیا, جس طرح آپ نے کہا کہ آگے کیا ہونے والا ہے, تو انہوں نے جو پہلگام کا ایونٹ کیا, یا انہوں نے چھٹی سنگھ پورہ میں جو سکھوں کو مارا, انہوں نے جو اپنی فوج کو مارا پلوامہ میں الیکشن جیتنے کے لیے, یہ چیز بھی پوری دنیا پر واضح ہو گئی ہے کہ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ملک ہے. تو ان چیزوں نے مسئلہ کشمیر کو تقویت بخشی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس انداز میں پاکستانی حکومت اور کشمیری ڈائسپورا, ہماری جتنی بھی, ابھی آپ شاہ صاحب سے بات کر رہے تھے, ان جیسے کئی ساتھی ہمارے موجود ہیں امریکہ کے اندر, برطانیہ کے اندر. انشاءاللہ یعنی کہ وہ دن دور نہیں ہے جب آپ دیکھیں گے
कि हमें पूरी सपोर्ट मिलेगा। ठीक। पाकिस्तान पार्लियामेंट आपके साथ है, ठीक। पाकिस्तानी कौम आपके साथ है, दुनिया आपके साथ है, OIC आपके साथ है, हम हक पर हैं, हम सच पर हैं, तो जीत हमारी है। बिल्कुल ठीक है, सफ़र कठिन है लेकिन मंजिल इंशाल्लाह करीब है। मैं इसमें हमजा फरहानी साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा। ये फरमाइएगा कि अब हम ज़रा सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये जो हमारी स्पेस क्रिएट हुई है पोस्ट पहलगाम मार्का हक के बाद, जो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया जिसकी वजह से दुनिया लिसनिंग मोड में है, तो किस कदर हम इस मसला कश्मीर को हल की तरफ लेकर जा सकते हैं उन ऐवानों के अंदर जिनको पावर कॉरिडोर्स कहा जाता है दुनिया के? अच्छा, इसमें कई दफ़ा एक डिबेट चल रही होती है कि जितनी भी सुपर पावर्स हैं, ख़ासतौर पे अमेरिका को ले लें, रूस को ले लें, चाइना को ले लें, तो अक्सर बातचीत ये होती है कि कुछ सुपर पावर अगर कोई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, कोई पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, मैं हमेशा, या अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करें, उसका सिर्फ एक चीज़ आता है कि वेस्ट को, रशिया को किसी से गर्ज नहीं है। उनको सिर्फ वो चाहिए कि कौन हमारा ताकतवर खित्ते में दोस्त बन सकता है। अब जब ये कॉन्फ्लिक्ट जिसकी आपने बात की है, पहलगाम अटैक के बाद जो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, उससे पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है कि पाकिस्तान का जो एक इमेज सेट किया गया था कि एक डिफेंसिव कंट्री है, आगे से कुछ कहता नहीं है, साइज में छोटा है, तो वो भी अपनी पूरी काबिलियत रखता है, जिसकी वजह से जितने भी सुपर पावर है उन्होंने अपने दरवाजे खोले। रिसेंट में आपने देखा हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर जब मिल के आए हैं, उसके ऊपर भी जिस तरह इंडियन फॉरेन ऑफिस ने और इंडियन मीडिया ने जिस तरह उसको प्रोपोगेट किया है, और जिस तरह उन्होंने कहा है कि इवन वो इस हद तक गिर गए कि उन्होंने यूएस को भी इन्वॉल्व कर दिया कि टेररिज्म में यूएस तक भी जो उसका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अब मसला यहाँ पे आता है कि कश्मीर इशू को सॉल्व किस तरह कराया जाए। सॉल्व कराने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें सबसे बड़े दो बेनिफिशरीज हैं। एक प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट जो हर इलेक्शन में, चाहे वो उनका प्रोविंशियल इलेक्शन है, चाहे उनका फेडरल इलेक्शन है, वो कश्मीर को यूज़ करते हैं एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम पूरे अपनी एक चला के। दूसरा, वेस्ट को इंटरेस्ट है कि ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा कायम रहे। उसमें ये है कि जितनी भी वेस्टर्न डिफेंस मार्केट है, वो मेन फोकस उनका इस खित्ते के ऊपर जो पाकिस्तान इंडिया को में कंसर्न कर रहा है। और अगर पाकिस्तान इंडिया का ये इशू रिजॉल्व हो जाता है तो पाकिस्तान इंडिया दोनों, ये पूरा जो खित्ता है, वो उभर के वेस्ट को इस सवाल को मैं इस तरह भी फॉर्मेट कर लेता हूं कि अब क्या इंडिया की जो कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को चैलेंज किया गया, और इंडिया जितना फ्रेजाइल पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि एक वीक मुल्क है, डेड इकोनॉमी, खुद ट्रंप ने कह दिया इसको, क्या इंडिया के लिए पॉसिबल है कश्मीर इशू को अब उस तरह से होल्ड रखना जिस तरह से पिछले 70-75 सालों से वो होल्ड रख पा रहा है, हाँ या ना? अभी उसके लिए मुश्किल हो गया है, बट ये इतना आसान नहीं है। ठीक जी ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मैं इसमें अलीरज़ा सैयद साहब आपको इन्वॉल्व करूंगी। फरमाइएगा कि अब हाल के हवाले से अगर हम बात करें तो ये बायलैटरल की बात किया करते थे। बायलैटरलिज्म का तो खुद गुब्बारा के हवा में उड़ा दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। उन्होंने कहा कोई बायलैटरल नहीं है, कश्मीर के इशू को मैं रिजॉल्व करने के लिए तैयार हूं। किस कदर हिंदुस्तान की जो नैरेटिव था इतने अरसे में कि ये बायलैटरल है, आपस में बात करके इसको खत्म कर देंगे, वो अब दुनिया चैलेंज कर रही है कि अब बायलैटरलिज्म कुछ भी नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू था, है और इंटरनेशनली ये हल होगा। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि देखिए, कश्मीरी हमेशा से कह रहे हैं कि ये बायलैटरल इशू नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग का इशू है, ह्यूमन राइट्स का इशू है, अपने हक के खुदरादियत का इशू है। और इसके लिए जो कश्मीरी हैं वो हमेशा कहते रहे हैं, और आज दुनिया ने वो बात तस्लीम कर ली है। ये भारत की हठधर्मी की वजह से, भारत की नाकामी की वजह से, और आपने जो पहले कहा है कि ये डेड इकोनॉमी है, और दूसरा जो ट्रम्प साहब ने कहा है कि जी जब तक ये मसला हल नहीं होता उस खित्ते में अमन नहीं होगा। तो अमन के लिए वो चाहते हैं कि इस मसले को हल किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसका वाहिद हल है कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक इसको हल किया जाए, और जो वादे किए हुए हैं इंडिया ने वो पूरे करे, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन पे अमल करे और आलमी कानून की पाबंदी करे। भारत इस वक्त जिस सिचुएशन में है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद, ये मार्का हक के बाद, जो फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने जिस तरीके से पाकिस्तान की अफवाज को जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया को, उसकी वजह से आज सारे दरवाजे खुल रहे हैं, हर तरफ हमारी आवाज़ जो है वो सुनी जा रही है। अब ये मौका है पाकिस्तान के पास भी
کہ کشمیریوں کو بھی انوالو کریں، کشمیریوں کو ڈیلیگیشن کا حصہ بنائیں اور عالمی دروازے جو ہیں ان کو کھٹکھٹانے کی کوشش کرتے رہیں. انشاءاللہ جی کامیابی بالکل جو ہے وہ پاکستان کی ہوگی. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. آئی ہیو ڈپ اور آئی بس سے کہ اس حوالے سے دس از دا رائٹ ٹائم. اس کو استعمال کرتے ہوئے انٹرنیشنلی اس معاملے کو آگے بڑھایا جانا چاہیے، کیونکہ ہندوستان کی اوقات بتا دی گئی ہے مارکہ حق کے بعد، اور اب کشمیری جو ہے اپنی مزاحمت سے نہ وہ پیچھے ہٹنے والے تھے، نہ ہیں اور نہ کبھی پیچھے ہٹیں گے. یوم استحصال کے حوالے سے یہ خصوصی شو کشمیر ٹوڈے کا یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. میں تمام اپنے معزز مہمانوں کا، پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی قیمتی تجاویز اور خاص طور پہ قیمتی جو انالیسز ہے وہ ہمارے پروگرام میں دیا. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.